کن کاموں کے لیے بیوی کو شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے؟ سب کاموں کے لیے لیں تو بہت ہی اچھا ہے، فرما بردار بیویاں بنے تو نور علی نور ہے۔ اما فقہی اعتبار سے کہاں کہاں اجازت لینے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلا مورد جہاں پر شوہر کی اجازت ضروری ہے وہ ہے گھر سے باہر نکلنا۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ لہذا اگر شوہر نے منع کیا ہے تو عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، چاہے وہ اپنے کسی ضروری کام سے ہی نکل رہی ہو، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہو، اس کو حق حاصل نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی واجب ہو اس کا نکلنا، جیسے واجب حج کے لیے۔ مثلا فرض کریں کہ یہ غسالہ ہے اور اس کو کوئی غسل دینے والی میسر نہیں ہے اور اس کے لیے باڈی کو روکنا ممکن نہیں ہے، یا پھر کسی طریقے سے حالات اس کو فرض یہ بنانا پڑے گا کہ اس کے اوپر واجب ہو جائے، واجب معین ہو جائے کہ یہ جائے جا کے غسل دے، اور شوہر منع کر رہا ہو تو پھر واجب نہیں ہے ماننا۔ وَإِلَّا اگر واجبات کا مسئلہ نہ ہو، حتیٰ مستحب امور کے لیے بھی یہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ پہلا مورد ہے، درست جی۔ دوسرا مورد جو بیان ہوا ہے کہ جس میں شوہر کی اجازت کا مسئلہ آتا ہے، عرض کروں میں آپ کی خدمت میں ایک منٹ ذرا، وہ نظر کے مسئلے میں بات آتی ہے۔ لہذا امام خمینی نے تو یہ بات کہی بھی ہے اور بہت واضح طور پر کہی ہے، امام خمینی علیہ الرحمہ نے، کہ میں آپ کے لیے ان کی عبارت لے کر آیا ہوں اور میں عبارت ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ امام خمینی علیہ الرحمہ توضیح المسائل میں، فارسی توضیح میرے پاس مسئلہ نمبر 2644 2644، مشکل مرحلہ اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے اس کی نظر باطل ہے۔ یہاں پر آقا نے کوئی تفصیل نہیں دی، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات نظر ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کے حق سے منافی ہے، بعض اوقات ایسی ہے کہ شوہر کے حق سے منافی نہیں ہے۔ مثلا بیوی روزے کی نظر مانے اور شوہر دن میں تقاضا کر لے اس سے، تو یہ اس کے حق سے منافی ہے۔ اما فرض کریں کہ بیوی یہ نظر مانے کہ جی میں مثلا ایک روٹی کھاؤں گی، ڈائٹنگ کرنے کے لیے نظر مان لے، ویسے تو کرتی نہیں عورتیں ڈائٹنگ، مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، حالانکہ اس نے نظر کر لی کہ میں ایک روٹی کھاؤں گا۔ اب یہ ایک روٹی کھائے یا 4 روٹی کھائے، اس کا شوہر کے حق کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام خمینی کہتے ہیں کہ دونوں نظریں بغیر شوہر کی اجازت کے صحیح نہیں ہیں، باطل ہیں، چاہے شوہر کے حق سے ٹکراؤ رکھتی ہوں، چاہے شوہر کے حق سے ٹکراؤ نہ رکھتی ہوں، یہ نظر اس کی باطل ہے۔ اس میں آگے کوئی اور اگر ابھی سن لیں پہلے، ابھی تو شروع کیا میں نے کام، ابھی تو میں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، اس کے 1-2 مسئلے سن لیں پہلے، پھر دیکھیں کہ شاید آپ کا جواب اسی میں آ جائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک یہ اپنا سوال نہ کرنے کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ زیادہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، پتہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ جو سب جو واقعہ یاد آیا مجھے صرف شباہتاً عرض کر رہا ہوں، وَإِلَّا آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، یہ ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے حوالے سے سوال کرنے والا، وہ والا سوال۔ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر بہت غریب فقیر نادار مسلمان تھا، اس نے کہا کہ جاؤ سب لوگ جاتے ہیں پیغمبر کے پاس اور جا کے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، پیغمبر ان کو نماز سے، تم بھی جا کے پیغمبر سے سوال کرو کہ تمہاری ہیلپ کریں، تمہاری مدد کریں، کوئی تمہیں بھی شاید کوئی تھیلی مل جائے اشرفیوں کی، درہموں کی، دیناروں کی۔
اللہ یہ بہت تنگ کیا بیوی. دیکھیں شوہر عام طور پہ جب نکلتے ہیں تو تنگ ہونے کے بعد ہی نکلتے ہیں. جب بہت تنگ کیا بیوی نے تو نکلا. اب یہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ پہنچا پیغمبر کی خدمت میں تو اس وقت پیغمبر کے لبھائے مبارک سے یہ جملہ نکل رہا تھا کہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں ہم ان کو عطا کرتے ہیں، لیکن جو سوال نہیں کرتے تو پروردگار عالم ان کو بے نیاز کر دیتا ہے. حالانکہ اس نے بھی یہ سن لیا جملہ، جس کو کہتے ہیں نا جرت نہیں ہوئی سوال کرنے کی اس جملے کے بعد، ایسے ہی واپس آ گیا. اگلی سورج نکلنا تھا کہ بیوی کی ٹک ٹک پھر شروع ہو گئی. پھر گیا بیچارہ مجبور ہو کے. پھر اتفاق ایسا ہی ہوا کہ جب وہ پہنچا تو پیغمبر یہی جملہ ادا فرما رہے تھے. پھر اس کو جرت نہیں ہوئی، اس کو شرم آئی کہ اس جملے کے بعد میں جا کے پیغمبر سے کہوں کہ جی میری مدد کریں آپ. پھر خاموشی سے واپس آ گیا. پھر تیسرا سورج نکلا لیکن بیوی وہی تھی. سورج تیسرا تھا، بیوی وہی تھی اور وہی اس کا سلسلہ. پھر بیچارہ مجبور ہو کے نکلا. پھر پہنچا پیغمبر کی خدمت میں. اتفاق سے پھر پیغمبر جب یہ پہنچا تو یہی جملہ ان کے لبھائے مبارک سے جاری ہو رہا تھا. اچھا اس دفعہ یہ واپس نہیں آیا. اس دفعہ یہ وہاں سے نکلا، کسی سے کلہاڑی ادھار لی اور جنگل میں چلا گیا. کچھ لکڑیاں کاٹیں، شہر میں لایا، ان کو بیچا. آہستہ 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 اس کا ایک وسیع کاروبار اسی سے شروع ہو گیا. تو بعض اوقات سوال نہ کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے وہ بات آ رہی ہوتی ہے تو ممکن ہے آپ کو پروردگار عالم سوال کرنے سے بے نیاز کر دے. درست؟ خوب. تو عرض خدمت یہ تھی کہ نظر کی بات ہو رہی تھی. ہاں تو امام خمینی نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کلیئر کٹ کہ عورت کی، یعنی عورت سے مراد بیوی والی عورت، ہر عورت نہیں، شادی شدہ عورت کی. اچھا جو شادی شدہ نہیں ہے تو وہ اولاد میں چل جائیں گے تو اولاد کا مسئلہ کیونکہ ابھی سوال سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اولاد آیا باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نظر کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اس کے بھی اپنے کیل و قال ہیں. ابھی ہمارا صرف کیونکہ جو سوال ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. یہ تو ہو گیا جناب آغا خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ. آغا خوئی کی طرف چلیں. آغا خوئی کیا فرماتے ہیں؟ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر شوہر، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ شوہر منع کرتا ہے اس کو کہ تم نے نظر نہیں کرنی. ایک مرتبہ منع نہیں کیا اس نے، یعنی امام خمینی کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ جائیں جا کے اجازت لیں اور پھر رکھیں. لیکن آغا خوئی کی بات کا نتیجہ یہ نہیں نکل رہا. آغا خوئی کہتے ہیں کہ اگر تو شوہر نے نظر کرنے سے منع کیا ہو تو پھر بیوی جو ہے اگر اس کی نظر کی ادائیگی شوہر کے حق کے ساتھ منافات رکھتی ہے تو اس کو اس کی نظر منعقد ہی نہیں ہوگی. اس کی نظر منعقد ہی نہیں ہوگی، یعنی اس کی نظر شروع سے ہی باطل ہے. اس کی نظر ابتدا سے ہی باطل ہے. اگر شوہر نے منع کیا ہوا ہے اور اس نظر کی وفا کرنا شوہر کے حق کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہو تو اس کی نظر شروع سے ہی منعقد نہیں ہوگی. نظر ہی صحیح نہیں ہے. نہیں یہ ہو گیا جناب علی آغا خوئی کا نظریہ. آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر تو نظر ایسی چیزوں میں ہو کہ جو اس کے حقوق کے ساتھ منافات رکھتی ہوں تو یا تو پہلے اجازت لے یا بعد میں اجازت لے. یعنی بغیر اجازت کے، نہ پہلے اجازت لے کے رکھی ہو نہ بعد میں اجازت لے، تو یہ نظر جو اس کے حقوق کے ساتھ منافات رکھتی ہے وہ آغا سیستانی کے حساب سے صحیح نہیں ہے. حتیٰ اگر اس نے یہ نظر شادی سے پہلے کی ہو، یہ ایک اضافی مطلب ہے آغا سیستانی کا. حتیٰ اگر یہ نظر اس نے شادی سے پہلے کی ہو تب بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کے حق کے ساتھ منافات رکھتی ہے اور اس نے پہلے یا بعد میں اجازت نہیں لی تو یہ نظر صحیح نہیں ہے.
یہ تو ان چیزوں کا ہو گیا جس میں اس کے حق کے ساتھ منافعات ہو. پھر فرماتے ہیں آغا سیستانی، یہ بھی اضافی مطلب ہے جو آغا خوئی و خمینی میں موجود نہیں ہے. آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ عورت کی نظر اپنے مال کے بارے میں شوہر کی اجازت کے بغیر، میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے نظر کرنا، مثلا میں نظر کروں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں مثلا اپنے مال کو راہ خدا میں صدقہ کروں گی، یا کسی کو کھانا کھلاؤں گی، یا انفاق در راہ خدا کروں گی. اس کو بھی آغا سیستانی نے احتیاط کی بنا پر منع کیا ہے. یعنی عورت اپنے مال کے بارے میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نظر نہ کرے احتیاط کی بنا پر، مگر یہ کہ حج، زکوٰۃ، صدقہ، والدین، یعنی یہ مال جو خرچ کر رہی ہے حج کے لیے خرچ کرنا ہے اس کو، اور اس کے لیے نظر کرنا چاہ رہی ہے، زکوٰۃ کے لیے، صدقے کے لیے اور صلہ رحمی وغیرہ کے لیے. اس کے علاوہ موارد میں مال خرچ کرنے کے لیے اگر نظر کرے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نظر یعنی احتیاط کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، اس نظر کو صحیح بھی مانے اور اس نظر کو باطل بھی سمجھے، دونوں اعتبار سے. یعنی شوہر سے کاننا اجازت لے، ضرور لے اجازت اس میں. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ شوہر سے اجازت لے کر بیوی نے نظر کر لی، مثلا اجازت کی ضرورت تھی نا، بیوی نے اجازت لی اور نظر کر لی، تو ایسی صورت میں شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی نظر کو ختم کرے. بعد میں کہے کہ جی میں اپنی اجازت واپس لیتا ہوں یا میں تمہاری نظر کو ختم کرتا ہوں، اس بات کا حق شوہر کو نہیں ہے. صرف آغا خوئی نے ایک مورد بیان کیا، مگر یہ کہ اپنا وہ نظر جو ہے وہ اس کے شوہر کے حق سے ٹکراؤ والے مورد میں کہیں نظر ہو تو پھر وہ اس کو منع کر سکتا ہے، ورنہ وہ منع بعد میں منع نہیں کر سکتا اجازت دینے کے بعد. بس امام خمینی کا نظریہ تھوڑا وسیع دائرے میں ہے کہ اس میں تو بغیر اجازت کے باطل ہے، لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق وہ نظریں جو شوہر کے حق کے ساتھ جن کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان میں تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ نظریں جس میں شوہر کے حق کے ساتھ منافعات ہے اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت پڑے گی. یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ بن جائے گا ان دونوں کے نظریات کا. یہ ہو گیا جناب علی دوسرا مورد. نظر ہی کے باب کے ساتھ قسم کے باب کو بعض اوقات ملحق کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی شوہر کی اجازت کی بات کی جاتی ہے کہ قسم کے لیے جو ہے بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر قسم نہ کھائے. یہ قسم کے باب میں بھی یہ مطلب آتا ہے. لہذا جو عبارت ہے توضیح مسائل کی وہ یہی ہے کہ اگر فرزند اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اور شوہر یا بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھائے تو آغا خمینی کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ان کی قسم صحیح نہ ہو. یعنی فتویٰ یہ ہے کہ ان کی قسم صحیح نہیں قرار پائے گی آغا خمینی اور آغا خمینی کے اعتبار سے. اور آغا خوئی اور سیستانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ شوہر اور باپ جو ہے وہ بیوی اور اپنے اولاد کو قسم کھانے سے روک سکتا ہے. اور آغا خوئی کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کی، شوہر کی اجازت کے اصلاً قسم کا منعقد ہی نہیں ہوگی. یعنی بغیر اجازت کے اگر یہ قسم کھائے تو اصلاً قسم منعقد ہی نہیں ہوگی. تو ایک نظر کا مورد آ گیا، ایک قسم کا مورد آ گیا، ایک شوہر کی اجازت سے باہر نکلنے کا مورد آ گیا. درست؟ یہ ہو گئے 3 مورد. ایک چوتھا مورد ہے جہاں پر ڈائریکٹ اجازت کی شرط تو نہیں ہے. ڈائریکٹ اجازت کی شرط نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اگر آپ شرط دیکھیں یہاں پر یہ باتیں آئیں کہ اگر شرط لیے بغیر آپ نے نظر کی اصلا وہ نظر ہی صحیح نہیں ہے. یہ بقول آغا خوئی کے اگر بغیر اجازت کے قسم کھائی ہے تو وہ قسم ہی صحیح نہیں ہے. یہ مورد جو ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے. یعنی اگر بغیر اجازت کے آپ انجام دیں اور شوہر بھی کوئی اعتراض نہ کرے تو چل جائے گی، صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر روک دے تو پھر یعنی خود سے منع کر دے تو پھر یہاں پہ بھی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے.
اور وہ ہے مستب روزے کا مسئلہ. اگر شوہر مستب روزہ رکھنے سے روک دے تو وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ انسان یہ, اگر آپ کو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, اگر آپ توضیح المسائل کو کھولیں اور توضیح المسائل کا وہ ٹاپک جہاں پہ حرام اور مکروہ روزے دیے ہیں, اس کا دوسرا مسئلہ ہے. یعنی حرام روزوں کی فہرست میں اس بات کو شمار کیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کوئی رکھے روزہ. مسئلہ میں عرض کروں کہ اگر عورت مستب روزہ رکھے اور مستب روزہ رکھنا شوہر کے حق کو ضائع کرتا ہو, اسی طریقے سے اگر شوہر اس کو مستب روزہ رکھنے سے روک دے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے. بس اگر روزہ ایک دفعہ روک دے تو بھی احتیاط واجب, یہ امام خمینی کا ہے. روزہ رکھنے سے شوہر منع کر دے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پہ نہ رکھے, یا یہ کہ جو روزہ ہے وہ اس کے شوہر کے حق کے ساتھ منافات رکھتا ہے تو چاہے نہ بھی روکے تب بھی امام خمینی کی احتیاط واجب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. یہ امام خمینی کا نظریہ. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ حرام ہے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر حق کے شوہر ضائع نہ ہو تو بھی اس کی اجازت کے بغیر مستب روزہ نہ رکھے. جہاں حق ضائع ہو تو حرام ہے روزہ یا اس نے منع کیا ہو, لیکن اگر حق ضائع نہ بھی ہوتا ہو تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. اور آغا سیستانی علیہ دامہ ذلہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ حرام ہے بغیر اگر منافات رکھتے شوہر کے حق کے ساتھ. اسی طریقے سے احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر شوہر اس کو روزہ رکھنے سے منع کرے تب بھی حرام ہے اس کا روزہ رکھنا, چاہے شوہر کے حق سے منافات نہ بھی رکھتا ہو. اور احتیاط مستب یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ نہ رکھے. بہرحال اگر آپ آخری حصے تک بھی آ جائیں تو بہرحال بہتر ضرور ہے اور احتیاط مستب کے مطابق ضرور ہے کہ شوہر کی اجازت کے ساتھ مستب روزہ رکھا جائے, چاہے وہ شوہر کے حق کے ساتھ منافات نہ بھی ہو تب بھی احتیاط مستب کی حد تک تو ضرور ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ ایک چوتھا مورد بنتا ہے کہ جہاں پہ شوہر کی اجازت کا مسئلہ آتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور میں عرض کروں, چھوٹی سی بات, یہ نفقات کے چیپٹر میں بھی یہ بات آتی ہے. ابھی بات تو آئی کچھ حد تک کہ نظر کے حوالے سے, لیکن نظر کے علاوہ بیوی اگر اپنا مال خرچ کرنا چاہے تو وہ کہیں بھی خرچ کر سکتی ہے, اس میں شوہر کی اجازت کی محتاج نہیں ہے. البتہ پھر عرض کر دوں کہ جھگڑے کھڑے نہ کیجیے. اگر کہیں پہ کوئی اس قسم کی مشکل ہے, شوہر منع کر رہا ہے, تو بالآخر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ زندگی گزرتی ہے. آپ پہ لائنیں کھینچنا شروع کر دیں, آپ بھی کھینچیں گی تو پھر وہ بھی کھینچے گا. آپ کہیں گے یہ واجب نہیں تو کہے گا یہ بھی واجب نہیں. آپ کہیں گے یہ واجب ہے مجھ پہ تو کہے گا مجھ پہ بھی اتنا ہی واجب ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو زندگی ہے, جو شادی شدہ زندگی ہے, وہ ان لائنیں ڈرا کرنے سے نہیں چلتی آگے. یہ مشکلات زیادہ ایجاد کرتی ہیں, یہ پریشانیاں زیادہ, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیں گی, اور یہ زندگی بغیر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی آگے. لہٰذا کوشش یہ دیکھیں, صرف بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر اس کو حق ہے, کہاں پر نہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہر جگہ اپنا حق استعمال کریں, نہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر جگہ اپنے واجبات و محرمات کی ٹانگ بیچ میں لیں کہ یہ واجب نہیں, یہ حرام نہیں, یہ حرام نہیں, یہ واجب نہیں. نہ آپ یہ کام کریں نہ وہ یہ کام کریں. میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو اچھے طریقے سے آپ کی زندگی بھی گزرے گی. کہیں پر آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں اور کمپرومائز کریں, کہیں پہ وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے اور کمپرومائز کرے. یعنی گیو اینڈ ٹیک کی زندگی ہونی چاہیے, نہ ایک طرف سے ہمیشہ گیو ہو نہ ایک طرف سے ہمیشہ ٹیک ہو. یہ بھی اچھی زندگی نہیں ہوتی ہے کہ ایک کی حکومت آپ قائم کر دیں, مرد سالاری آپ کہیں جی مرد ہی ہے بس جو کچھ ہے, عورتیں جو ہیں وہ جاہلیت کے زمانے میں آپ چلی جائیں, تو یہ بھی نہیں ہے, اسلام نے اس کو بھی نہیں پسند کیا. لہذا دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, کبھی یہ گیو اینڈ ٹیک سے کام لے تو کبھی وہ گیو اینڈ ٹیک سے کام لے. یہ اس طریقے سے زندگی آپ کی اچھے انداز سے گزر سکتی ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و